الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ مکیہ الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سامعین، آج ہماری سورہ فاتحہ کی آیت مبارکہ نمبر 1 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ بحمدللہ تعالی قرآن پاک کی ایک بار تفسیر مکمل ہونے کے بعد آج دوبارہ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی عنایت سے ہم دوبارہ سورہ فاتحہ شریف سے اس تفسیر کا ہم آغاز کر رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ اور اس التجا و تمنا کے ساتھ کہ رب ذوالجلال ہمیں اس کو بھی مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کو ہمارے لیے نفع بخش کرے، اور خاص طور پر اس کے ایک ایک حرف کو ہمارے لیے علوم ظاہریہ، باطنیہ اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو اپنی صحیح بخاری کتاب لکھی، حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ مشہور ہے۔ قرآن پاک ظاہر ہے یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس کے بعد اس کی بدشہرت بہت زیادہ ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اس میں جو پہلی حدیث لائے ہیں وہ حدیث لائے ہیں انما الاعمال بالنیات۔ آغاز انہوں نے اس سے کیا ہے، اس حدیث پاک سے، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ حدیث پوری حدیث نہیں ہے، یہ حدیث کا ابتدائی اور ابتدائی حصہ ہے۔ پوری حدیث جو ہے وہ یوں ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كان هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ یہ پوری حدیث ہے، اتنی لمبی حدیث ہے، لیکن عام طور پہ مشہور جو الفاظ حدیث کے پہلے ہیں وہ زیادہ لوگ پڑھتے ہیں اور وہی لوگوں کو زیادہ، اکثریت کو، عوام الناس کو یاد ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہر عمل کا فائدہ اور اس کا جو مدار ہے وہ نیت پر ہے۔ جب تک انسان کی نیت خوبصورت نہ ہو اور نیت حسن نہ ہو، نیت کا مقصد بہتری اور بھلائی نہ ہو، تو یقیناً قرآن بھی نفع نہیں دیتی، نماز بھی نفع نہیں دیتی، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، قیام کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا۔ یہ بات یاد رکھیے، نیت کا درست اور صحیح ہونا یہ تمام اعمال کی بنیاد ہے۔ اس کے بغیر جو ہے انسان کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں۔ اور میرے استاد گرامی جو تشریف لائے جادی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، انہوں نے مجھے باقاعدہ جاتے ہوئے یہ نصیحت کر کے گئے کہ اب آپ نے تفسیر کے لیے کوشش کرنی ہے کہ قرآن کا وہ جو باطن ہے نا، اس باطن کی طرف آپ نے لوگوں کو لگانے کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ میں نے کہا وعدہ ہے آپ سے کہ پوری کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ قرآن کے باطن کی طرف ہمارا سفر، تاکہ ہم سب کا باطن پاک ہو جائے۔
اور وہ باطن کو پاک کرنے کا جو پہلا ذریعہ ہے باطن کو صاف کرنے کا، وہ کیا ہے؟ وہ نیت۔ نیت کے بغیر آپ باطن کے بے کے نقطے کی طرف بھی نہیں بڑھ سکتے، اور باطن کا آغاز بھی حسن نیت سے ہے۔ اور دوسرا انہوں نے نماز کے ترجمے کا مجھے کہا کہ وہ لازمی سب کو یاد کرنا ہے، وہ انشاءاللہ میں دیکھتا ہوں 1-2-4 دنوں میں کہ نماز میں نے لکھی تھی، وہ چھپی تھی 1000 شاید 2000 وہ ختم ہو گئی ہے، دوبارہ چھپواتے ہیں وہ آپ سارے لوگ لے لیجیے گا، پھر ذرا وہ آسان ہو، کوشش کریں گے کہ نماز اثر پہ اس کو رکھ لیں تاکہ آپ سب کو نماز جو ہے نا وہ ترجمے کے ساتھ آنی چاہیے سب کو، انشاءاللہ یہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو اب آپ سارے یہ نیت کریں، ہم سارے یہ نیت کریں کہ ہم قرآن کی تفسیر کا جو آغاز کر رہے ہیں، اس سے ہم نے قرآن سے ہدایت اور اپنے باطن کو پاک کرنا انشاءاللہ العزیز۔ اور وہ جو صحابہ کرام اہل بیت اطہار، ان کے ہم واقعات سنتے ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور یوں کرتے تھے کہ ایک آیت پڑھتے تھے اور پھر ساری رات اس ایک آیت میں آنسو بہاتے ہوئے اور دل کو آنسو کے ساتھ صاف کرتے ہوئے ان کی گزر جاتی تھی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام باتوں کو ذکر کیا ہے اپنی تفسیر میں۔ اب سورہ فاتحہ یہ مکی سورہ مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت سے پہلے یا آپ پر سورہ مبارکہ نازل کی گئی، اور سورہ فاتحہ کے تقریباً 20 نام ہمارے یہاں دیکھ مشہور ہے سورہ فاتحہ، اس کے 20 نام ہیں جو تفاسیر میں مجھے ملے۔ سورہ فاتحہ بھی اسے کہتے ہیں، فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، اسے سورہ الحمد بھی کہتے ہیں، اسے سورہ بافیہ بھی کہتے ہیں، اسے سورہ کافیہ بھی کہتے ہیں، سورہ تفویض بھی کہتے ہیں، سورہ نور بھی کہتے ہیں، سورۃ الدعاء بھی کہتے ہیں، سورۃ الشفاء بھی کہتے ہیں، سورہ رقیہ بھی اسے کہتے ہیں۔ یہ تمام اسماء گرامی جو ہیں یہ اس سورہ کے میں نے عرض کیا کہ 20 نام تفاسیر میں مختلف ناموں سے اس سورہ مبارکہ کو لکھا گیا ہے اور یاد کیا جاتا ہے۔ ام القرآن بھی اس کو کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی اسے کہا جاتا ہے۔ اب یہ تمام اسماء گرامی کہ سورہ فاتحۃ الکتاب کیوں ہے؟ فاتحہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کھولنا۔ جب آپ دروازہ کھولتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فتح الباب، آدمی نے دروازہ، اسے ایک شخص نے دروازہ کھولا، فتح الرجل الباب، آدمی نے دروازے کو کھولا۔ اب یہ سورہ جو ہے فاتحہ، اسے فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ یہ قرآن کا وہ دروازہ ہے جس پر یہ دروازہ نہیں کھلتا تو اس پر قرآن کا کوئی بھی لفظ نہیں کھلتا۔ یہ آغاز ہے، یہ قرآن کا پہلا کھلنے والا دروازہ ہے۔ جب آپ قرآن کھولتے ہیں تو جو سب سے پہلے آغاز جہاں سے ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ سورہ فاتحہ، فاتحۃ الکتاب۔ فاتحۃ الکتاب اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں آئی ہیں، تمام آسمانی کتابوں میں جو مضامین ہیں، آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کیا کمال سورہ ہے۔ 4 کتابیں دنیا سے آئی ہیں صحیفوں کے علاوہ۔ سب سے پہلے آنے والی کتاب سورہ تورات، یہ کتاب تورات شریف ہے، موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، پھر زبور شریف ہے، پھر بائبل پاک ہے، انجیل پاک، اور پھر قرآن پاک۔ فرمایا کہ یہ ساری کتابوں میں جتنے مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ سارے مضامین اللہ نے ایک سورہ فاتحۃ الکتاب میں جمع فرما دی۔
ظاہری طور پہ تو ہمیں یہ صرف اس کی 7 آیتیں نظر آتی ہیں الحمد سے آگے والضالین تک، لیکن اس میں ایسے اسرار و رموز ہیں اور ایسی کمال اس کے اندر باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 آسمانی کتابوں میں جو کچھ ہے وہ سارا اللہ نے ان 7 آیتوں میں بیان فرما دیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو 7 آیتیں ہیں یہ قرآن کا 7واں حصہ ہے پورے قرآن میں، اور فرمایا کہ جو 7 بار سورہ فاتحہ شریف کو پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پورے قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ اتنی باکمال سورہ مبارکہ ہے، فاتحۃ الکتاب، فاتحۃ القرآن۔ قرآن کو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں اور قرآن کے دروازے کے اندر آپ داخل ہونا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے انٹری تو دروازے کے ذریعے ہی ہوتی ہے، تو فرمایا تمہیں اسی دروازے سے گزرنا پڑے گا، اور وہ دروازہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ، سورہ شافیہ بھی اسے کہا گیا، سورۃ الشفا بھی اس کا نام رکھا گیا، اور یہ حدیث میں دونوں نام موجود ہیں۔ سورہ شافیہ یا سورہ شفا اس لیے کہتے ہیں، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں کسی کے یہاں موجود تھا تو وہاں ایک شخص ہمارا، اسے اچانک مرگی کا دورہ پڑ گیا اور وہ قریب تھا کہ موت کی طرف اتر جائے، تو میں نے سورہ فاتحہ شریف تلاوت کی، پڑھی اور اس پہ میں نے دم کر دیا، پھونک مارا، تو وہ فوری طور پہ ٹھیک ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ کیسے پتا چلا اور آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہنے لگے کہ میں نے ایک دفعہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھا تو ایک مریض لایا گیا کہ جس کے بارے میں بتایا گیا کہ تمام طبیبوں نے اس کو لا علاج قرار دے دیا ہے، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ شریف تلاوت کی اور اس کو آپ نے پھونک مار دیا اور آپ نے فرمایا اللہ تمہیں درست کرے، اس لیے کہ یہ سورہ جو ہے یہ سورہ شفا، اور اللہ نے اس کو صحت عطا فرمایا۔ اس بنا پر یہ سورہ شفا بھی ہے، سورہ شافیہ بھی اور سورہ کافیہ بھی ہے۔ کافیہ سے مراد یہ ہے کہ یہ تمام مضامین کے لیے، تمام قرآن کے ماخذ کو سمجھنے کے لیے یہ اتنی باکمال سورہ ہے کہ یہ ایک سورہ ہی کافی، تمام کتابوں کی سمری کو سمجھنے کے لیے، آسمانی کتابوں کے تمام مضامین کو سمجھنے کے لیے یہ ایک سورہ جو ہے سورہ فاتحہ یہی کافی، اور اس کو سورہ سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے، اس کا نام ایک سبع مثانی بھی ہے۔ اب سبع مثانی کسے کہتے ہیں؟ سبع کہتے ہیں عربی زبان کے اندر 7 کو۔ اب اس کی 7 آیتیں ہیں اور جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، سبع مثانی 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں، اور یہ اتنی، یہ قرآن میں سے واحد یہ سورہ ہے جس کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، سورہ فاتحہ شریف، جس کو سب سے زیادہ بار بار تلاوت کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ تلاوت کی جاتی ہے۔ باقی صورتیں ہیں، سورہ اخلاص ہے، بہت پڑھی جاتی ہے، بہت پڑھی جاتی ہے، لیکن سورہ فاتحہ کتنی نہیں پڑھی جاتی۔ فرضوں میں پہلی 2 رکعتوں میں تو پڑھ لیں گے آپ، لیکن تیسری چوتھی فرض کی رکعت میں تو آپ قل اللہ بھی نہیں پڑھیں گے، لیکن فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ شریف پڑھیں گے۔ تو اس اعتبار سے ہر رکعت میں فرض ہے اس میں پڑھی جاتی ہے، واجب ہے اس میں پڑھی جاتی ہے، سنت آپ پڑھ رہے ہیں اس میں پڑھی جاتی ہے، نوافل آپ ادا کر رہے ہیں اس میں پڑھی جاتی ہے۔ گویا یہ اتنی باکمال سورہ مبارکہ ہے کہ انسان جب اللہ کے حضور عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ہر رکعت میں اسے پھر پڑھا جاتا ہے، ہر رکعت میں افتتاح پر اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو گویا یہ سبع مثانی ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے جو سب سے زیادہ اور بار بار یہ تلاوت کی جاتی ہے، سبع مثانی۔ تو لہذا ہم کوشش کریں گے کہ یہ سورہ مبارکہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ اور اتنے اعزاز سے نوازا ہے، ہم اس کے باطن میں غور کریں، آخر کو بچا کے
جناب سیدنا علی مرتضیٰ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ پورا قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ فاتحہ میں جمع فرما دیا. پورا قرآن 30 پارے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ شریف میں جمع فرما دیا ہے. اور ساری سورہ فاتحہ شریف اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جمع فرما دی. اور ساری بسم اللہ شریف بسم اللہ کی با میں جمع فرمائی ہے. اور ساری جو با ہے وہ با کے نقطے میں ہے اور فرمایا وہ نقطہ میں علی. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس باب العلم کو، ظاہر ہے انہوں نے خود کبھی نہیں فرمایا تھا کہ میں باب العلم ہوں، بلکہ جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کی رسالت کی ہم گواہی دیتے ہیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ان کو یہ اعزاز دیا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. گویا تمام جو علوم اور دروازے علم کے ہیں وہ آپ کے ذریعے آگے کھلتے ہیں. تو آغاز اس کا کس سے ہوا؟ الحمد. الحمد، تمام تعریفیں، تمام خاص تعریفیں. یہاں پہ جو لفظ آیا نا الف لام، ہم کو اس میں مزید اور تقویت دی. تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں؟ للہ، اللہ کے لیے. تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. کسی کی کوئی تعریف نہیں ہے. تعریف کس کی ہے؟ صرف اللہ کی ہے. اب ہم کہتے ہیں ہم دنیا میں دوسرے کی تعریف کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے. تو وہ اچھا کرتا ہے، اچھا طالب علم ہو، استاد بڑا خوش ہوتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے. کوئی انسان اچھا کام کرتا ہے، اس کی دوسرے تعریف کرتے ہیں، کرنی چاہیے. تو پھر یہ کیا قرآن فرما رہا ہے کہ تعریف صرف اس کی ہے اللہ کے لیے؟ اس کا کیا مطلب؟ اس کا معنی یہ ہے، اس کا باطن یہ ہے کہ اس کائنات میں جو بھی آپ کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں، آپ کو کسی کا کام اچھا لگا، آپ نے اس کی تعریف کی. آپ کو کوئی جانور اچھا لگا، آپ نے اس کی تعریف کی. آپ کو کوئی بلڈنگ اچھی لگی، آپ نے اس کی تعریف کی. آپ کو کوئی نقشہ اچھا لگا، آپ نے اس کی تعریف کی. آپ کو کوئی پھل اچھا لگا، آپ نے اس کی تعریف کی. اس کے علاوہ آپ کو کوئی منظر اچھا لگا، آپ نے اس کی تعریف کی. گویا اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے، انسان ہے، جنات ہے، یا زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے، ستارے آپ کو بڑے اچھے لگے، اس کی آپ نے تعریف کر دی. سورج اچھا لگا، چاند اچھا لگا، اس کی تعریف کر دی. اس کے علاوہ جو آپ کو کوئی خوشبو آپ کو اچھی لگی، آپ نے اس کی تعریف کر دی. کوئی پھول اچھا لگا، اس کی آپ نے تعریف کر دی. یہ ایک لمبی فہرست ہے جو ہم گنتے جائیں تو ختم ہی نہیں ہوگی. آپ جس چیز کی جو تعریف کرتے ہیں، حقیقت میں وہ تعریف اس کی نہیں ہوتی، وہ تعریف اس خالق کی ہوتی ہے جس خالق نے اس کے اندر وہ خوبی پیدا فرمائی ہے. سمجھ آئی بات؟ وہ تعریف اس کی نہیں ہے. آپ نے کسی انسان کی تعریف کی تو یاد رکھیے، آپ ذہن میں یہ بات رکھیے کہ یہ تعریف اس کی آپ نہیں کر رہے ہیں. ظاہری طور پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اچھے کام پر آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ تعریف کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کر رہے ہیں. کیوں کہ اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اس کے اندر خوبیاں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اس کے اندر اچھے کام کا شوق پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی میں خوبیاں اور اچھائیاں پیدا نہ کرے تو سارے انسان کوشش کر لیں، کبھی کوئی اچھا نہیں بن سکتا، اس سے کبھی اچھا کام نہیں ہو سکتا. یہ ساری اچھائیاں اور بھلائیاں اور تعریفیں یہ کون کرواتا ہے، کیسے کرواتا ہے؟ یہ صرف میرا اللہ کی ذات ہے. تو اس لیے سورہ فاتحہ کا یہ لفظ پہلا ارشاد فرما رہا ہے الحمد. تمام جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ کس کی ہیں؟ للہ، اللہ کے لیے. کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے.
تو گویا اگر اچھے عمل پر، اچھے کام پر آپ تعریف کر رہے ہیں کسی کی، تو حقیقت میں آپ کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ یہ الحمد کا باطن، اور یہی صوفیاء کے پیش نظر ہمیشہ الحمد للہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ رب العالمین ایک بڑی تفصیل طلب بات ہے، اس میں رب کے لفظ اور عالمین کا جو لفظ ہے اس کا بہت وسیع باطنی مفہوم ہے، اس پہ انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آج ہم جس ایک لمبے سفر کا آغاز کر رہے ہیں، اللہ کی توفیق سے ہم اس سے توفیق مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی اور کامرانی کے ساتھ چلنا نصیب فرمائے۔ اور اس دوران شیطان ظاہر ہے حملے کرے گا، اٹیک کرے گا، کبھی نیند کا بہانہ کروائے گا، کبھی گرمی اور سردی کا بہانہ کروائے گا، کبھی تھکاوٹ کا بہانہ کروائے گا۔ ہم نے اس تمام معاملے میں شیطان جو ہمارا دشمن ہے اس کا مقابلہ کر کے ہم نے قرآن کو سیکھنا ہے، جو رب کا کلام ہے اور صراط مستقیم ہے۔ اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو آج سے نیت کرنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو باقاعدہ رکھنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو ریگولر رکھنا ہے، اور اس کو ہم نے سیکھنا ہے کہ اللہ ہمیں وہ جو قرآن کے باطن اور پھر ہر باطن کے آگے 7 باطن اور اس کے آگے باطن، ہم نے اس کو سیکھنے کے لیے اپنے اس سفر میں یقین کے ساتھ چلتے رہنا ہے۔ تو انشاءاللہ جب ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، پھر موسمی شدت بھی اور نیند بھی غالب نہیں آئے گی۔ اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ ہم چلتے رہیں گے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔